ایک اور شاعر کو ہم دعوت دیتے ہیں جو ہمارے بہت معیاری شاعر ہیں، بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا لیکن سنا بہت ہوگا۔ مختار صدیقی نے کہا تھا کہ نکتہ وروں نے ہم کو سجایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ وہ گمنام نہیں ہے لیکن بہت دھیرے سے اپنا داخلہ دیتے ہیں، اور میں ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں جناب نعمان شوق سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ توقع بدن اتار کے پھینکا زمین سے دور، دنیا کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، جمہوریت کے بیچ ہنسی اقلیت کا دل، موقع جسے جدھر سے ملا وار کر دیا۔ نعمان شوق آل انڈیا ریڈیو دلی میں ملازم ہیں اور اردو اور ہندی دونوں زبانوں پر دسترس رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اردو شاعری کے ساتھ ساتھ ہندی شاعری کا بھی ایک معتبر نام سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے شعری مجموعے اجنبی ساعتوں کے درمیان، جلتا شکارہ، فریزر میں رکھی شام، اپنے کہے کنارے، رات اور وش کنیا بہت مقبول ہیں۔ ان کی شاعری کا انگریزی اور ہندوستان کی دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ نعمان شوق کو ان کے اس خیال سے دعوت سخن دیتے ہیں۔ بڑے گھروں میں رہی ہے بہت زمانے سے، خوشی کا جی نہیں لگتا غریب خانے میں۔ شکریہ رنجیت جی۔ میرا حضرت بغیر کسی تمہید کے مطلع اور کچھ اشعار عرض کیا ہے کہ قاعدے بازار کے اس بار الٹے ہو گئے، قاعدے بازار کے اس بار الٹے ہو گئے، آپ تو آئے نہیں پر پھول مہنگے ہو گئے۔ قاعدے بازار کے اس بار الٹے ہو گئے، آپ تو آئے نہیں پر پھول مہنگے ہو گئے۔ یہ شعر خاص طور سے کہ ایک دن دونوں نے اپنی ہار مانی ایک ساتھ، ایک دن دونوں نے اپنی ہار مانی ایک ساتھ، ایک دن جس سے جھگڑتے تھے اسی کے ہو گئے۔ ایک دن دونوں نے اپنی ہار مانی ایک ساتھ، ایک دن جس سے جھگڑتے تھے اسی کے ہو گئے، اور بس تیرے آنے کی ایک افواہ کا ایسا اثر، بس تیرے آنے کی ایک افواہ کا ایسا اثر، کیسے کیسے لوگ تھے بیمار اچھے ہو گئے، کیسے کیسے لوگ تھے بیمار اچھے ہو گئے۔ اور مطلب اور کچھ شعر ہیں کہ تباہ خود کو اسے لازوال کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تباہ خود کو اسے لازوال کرتے ہیں، ہمارے لوگ جنوں میں کمال کرتے ہیں۔ تباہ خود کو اسے لازوال کرتے ہیں، ہمارے لوگ جنوں میں کمال کرتے ہیں، مگر یہ راز فقط تتلیاں سمجھتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مگر یہ راز فقط تتلیاں سمجھتی ہیں، چمکتے رنگ بھی جینا محال کرتے ہیں۔ مگر یہ راز فقط تتلیاں سمجھتی ہیں، شاعری ہو رہی ہے۔ مگر یہ راز فقط تتلیاں سمجھتی ہیں، چمکتے رنگ بھی جینا محال کرتے ہیں۔ اور یہ شعر خاص طور سے سنیں کہ کبھی کبھی تو درندوں پہ پیار آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی کبھی تو درندوں پہ پیار آتا ہے، تمام شہر کی یوں دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو درندوں پہ پیار آتا ہے، تمام شہر کی یوں دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور حضرات کچھ شعر یہ ہیں کہ صدیوں سیکھے گا بھی جان لٹانا میری جان، صدیوں سیکھے گا بھی جان لٹانا میری جان، تب مقابل میرے آئے گا زمانہ میری جان۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ اور چھوڑ آتے ہو کبھی روح کبھی جسم اپنا، چھوڑ آتے ہو کبھی روح کبھی جسم اپنا، جب بھی ملتے ہو نیا ایک بہانہ میری جان۔ اور اب بھی گلیوں میں محبت کی اندھیرا ہے بہت۔ کیا کہنا ہے؟ اب بھی گلیوں میں محبت کی اندھیرا ہے بہت، ایک دل اور دریچے میں جلانا میری جان۔ اور بس ایک غزل کے چند اشعار عرض کر رہا ہوں کہ
दिन ब दिन घटती हुई उम्र पे नाजिल हो जाए, दिन ब दिन घटती हुई उम्र पे नाजिल हो जाए, एक बदन और मेरी रूह को हासिल हो जाए। दिन ब दिन घटती हुई उम्र पे नाजिल हो जाए, एक बदन और मेरी रूह को हासिल हो जाए। मोर्चे खोलता रहता हूँ समुंदर के खिलाफ, मोर्चे खोलता रहता हूँ समुंदर के खिलाफ, जिसको मिटना है वो आए मेरा साहिल हो जाए। मोर्चे, शुक्रिया, मोर्चे खोलता रहता हूँ समुंदर के खिलाफ, जिसको मिटना है वो आए मेरा साहिल हो जाए। और ये शेर खास तौर से कि खेल ही खेल में झूलूं मैं किनारा अपना, खेल ही खेल में झूलूं मैं किनारा अपना, ऐसे सोऊं कि जगाना मुझे मुश्किल हो जाए। खेल ही खेल में झूलूं मैं किनारा अपना, ऐसे सोऊं कि जगाना मुझे मुश्किल हो जाए। लग के बीमार के सीने से न रोना ऐसे, लग के बीमार के सीने से न रोना ऐसे, जिंदगानी की तरह मौत भी मुश्किल हो जाए। लग के बीमार के सीने से न रोना ऐसे, जिंदगानी की तरह मौत भी मुश्किल हो जाए। इस कदर देर न करना कि ये आसेब नगर, इस कदर देर न करना कि ये आसेब नगर, रात का रूप ले और जिसमें दाखिल हो जाए। दिन ब दिन घटती हुई उम्र पे नाजिल हो जाए, एक बदन और मेरी रूह को हासिल हो जाए। शुक्रिया। ये शानदार पोइट्री फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जश्न अदब ने। जश्न अदब का ये सेकंड इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल था। जश्न अदब पोइट्री और लिटरेचर को प्रमोट करने में अपना अहम रोल अदा कर रही है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इजाज पॉपुलर मेरठी साहब का, जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर हैं, जिनकी तंज़-मिज़ा में अलग पहचान है। वो जश्न अदब के सदर भी हैं। उन्होंने भी इस मुशायरे को कामयाब बनाने में अपना अहम रोल अदा किया। इस पोइट्री फेस्टिवल का लाइव टेलीकास्ट सोशल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया गया। हम शुक्रिया अदा करते हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर जनाब कैसर खालिद साहब का, जो जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ ही एक खूबसूरत शायर हैं। इस मुशायरे को कामयाबी की बुलंदियों तक लेके जाने में उन्होंने अपना अहम रोल अदा किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं जश्न अदब के जनरल सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब का। कुंवर रंजीत सिंह चौहान एक IT प्रोफेशनल के साथ एक खूबसूरत शायर भी हैं। कुंवर रंजीत सिंह चौहान ने अपनी निजामत से इस पोइट्री फेस्टिवल में 4 चांद लगाए। साथ ही इस पोइट्री फेस्टिवल में शिरकत करने वाले हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के शायरों को एक मंच पर लाने में अपना अहम रोल अदा किया।